برحق ہے وہ ذات باری تعالی جو انسان کو قوت بیان کے ساتھ ساتھ علم و فکر کی روشنی سے نوازتا ہے۔ حاضرین گرامی، میرے بچوں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے ہمارے جو مہمان تھے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ ان بچوں کو آپ کی توجہ چاہیے، ان بچوں کو آپ کا پیار چاہیے، اس سے ان کو خوشی ملتی ہے اور بہت سی باتیں۔ عرفان صاحب جس طرح میرا تعارف کرواتے ہیں میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے آئیڈیل ہیں۔ اس طرح بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں میں نے نوٹ کی ہیں اور میں نے فیل کی ہیں۔ میرا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ پچھلے 26 سال سے ہے۔ لوکل ایکسپیرینس ہے، نیشنل ایکسپیرینس ہے، انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں عرفان صاحب کی ہوا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو تخلیق کرتا ہے تو وہ بیسٹ فارم میں، خوبصورت ترین فارم میں وہ انسان پیدا کرتا ہے، اور اسی کے لیے کہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سپرلیٹو ڈگری ہے خوبصورتی کی جس میں انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے ذہن میں ایرر کا کوئی کالم نہیں بناتا۔ یہ میں اس معرفت سے بات کر رہا ہوں جس پہ میرا تھیسس ہے۔ میں نے MSc کیا ہے چائلڈ سائیکالوجی میں، اور میرا تھیسس بھی ہمیں ایرر ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے ذہن میں ایرر کا کالم نہیں بنایا، غلطی کا کوئی کالم نہیں بنایا۔ اللہ چاہے جس صورت میں تخلیق کرتا ہے ہمارے ذہن میں سکلز ڈالتا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سکلز کو کس طرح سے ٹکن کریں، ان کو اوپر لائیں، ان کو اجاگر کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہمارے باقی فرائض ہیں۔ اساتذہ کی معرفت اللہ نے اسی لیے رکھی ہے 70 درجے کی کہ وہ ماں باپ سے بڑھ کے پیار کریں، ماں باپ سے بڑھ کے تربیت کریں، ماں باپ سے بڑھ کے تعلیم دیں، ماں باپ سے بڑھ کے شفقت کریں، ان کو توجہ دیں، ان کا ساتھ رکھیں، ان کی نگہداشت کریں، ان کو یہ صفائیوں کے معاملات ڈسکس ہوئے، یہ ضرورت وہ ضرورت، لیکن اساتذہ تب اپنی معرفت کو پہنچتے ہیں جب وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور خدا کی قسم ہے عرفان صاحب کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں ان کی شخصیت کو۔ اب جو بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں یہ ہماری جینیٹک ڈسیبلٹی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری جینیٹک ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے پیدا ہوئے۔ اب اس میں اللہ کی جو حکمت ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ان کو ہمارا پیار چاہیے، ان کو ہماری توجہ چاہیے۔ خدا کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے ان کا پیار چاہیے، مجھے ان بچوں کو توجہ چاہیے۔ یہ ہمارے لیے kids with special abilities ہیں، ان کی خاص قابلیتیں ہیں۔ میں خود ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کانٹیسٹنٹ رہا ہوں لیکن میں جیت نہیں سکتا، اور آج میرا بیٹا گولڈ میڈل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے بھی فخر ہے۔ ایک ہمارے پاس سلور میڈلسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹا مجھے آپ سے بھی پیار ہے، مجھے آپ پہ بھی فخر ہے۔ آخر میں اتنی بات ضرور کروں گا، ان بچوں کی توجہ آپ کو چاہیے، آپ کوشش کریں کہ ان کی توجہ لیں۔
ان بچوں سے پیار آپ سب کو چاہیے، مجھے چاہیے، ہم سب کوشش کریں کہ یہ ہم سے پیار کریں، ہمیں توجہ دے۔ اس کے صلے میں اللہ ہماری معرفتیں بلند کرے گا۔ یہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کے بچے دیے۔ عثمان صاحب کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے، ہم سب ان کو اپنا آئیڈیل مانیں، ہم سب ان کے لیے دعا ہوں، اور یہ بچے ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی توجہ سے میری باتیں سنی، بہت مہربانی۔ کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ ہمارے یہ نیشنل انٹرنیشنل ہیرو بیٹھے ہیں، انتہائی قابل ستائش ہیں، اور ان کی ماں کو اور ان کے فادرز کو، ان کی عظمتوں کو میرا سلام۔ 23 مارچ کے حوالے سے بات کی بچی نے میرے ذہن میں چند باتیں آئی۔ ہمارے اسلاف نے جو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں رائگانی کی ہیں۔ آج ہم ایک اچھی سمت بھی جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو اسلامی قدریں ہیں ان کو فروغ مل رہا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ ہم حق میں ہیں اور انشاءاللہ حق غالب رہے گا۔ یہ جو بچے ہیں ہمارے پھول ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے چاند ہیں، ہمارے یہ پھول ہیں، ان پھولوں سے ان کی طاقت ہم ان پہ جان بھی نشاور کر دیں تو ہم ہیں۔ کیوں؟ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لازوال قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ وہ اپنے اندر رکھیں۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے، یہی صحابہ کرام، یہی تبع تابعین، یہی ائمہ کرام، یہی علماء حق نے یہ کام جو کیے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، ان کی کوشش کی محنت ہیں، لیکن سب نے پلٹ کر خالق کے کائنات کی طرف جانا ہے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ زندگی نے وفا کی تو تفصیل سے بات کروں گا، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ آپ تمام کا دل کی اداکاری سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس آخری کلمے کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔